تیرے گریز کی اپنی لگن کی باتیں کی، تیرے گریز کی اپنی لگن کی باتیں کی، تیرے گریز کی اپنی لگن کی باتیں کی، کل ایک فقیر سے سب اپنے من کی باتیں بہت اچھا مسئلہ ہے، تیرے گریز کی بڑا بھرپور اپنی مسئلہ ہے، لگن کی مشکل تھا باتیں مسئلہ کی، لیکن بہت بڑا اچھا نبھایا، واہ واہ کل ایک فقیر سے سب اپنے من کی باتیں کی، اور چمن میں آج تمہاری ہی بات ہو رہی تھی، چمن میں آج تمہاری ہی بات ہو رہی تھی، کلی کھلی تو تمہارے دہن کی بات ہے، چمن میں آج تمہاری ہی بات ہو رہی تھی، کیا کہنے، واہ کلی کھلی تو تمہارے دہن کی باتیں کی، اور میرا ادو تھا ہنر ور، میں بے ہنر ٹھہرا، میرا ادو تھا ہنر ور، میں بے ہنر ٹھہرا، سو میں نے عشق کیا، اس نے فن کی بات کی، اچھا واہ 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 ہنر ور میں بے ہنر بھائی ٹھہرا، بہت اچھے سو میں کمال نے شعر عشق کیا، اس نے فن کی باتیں کی، بہت اچھے، اور شراب و شیر مہیا نہ تھے کئی دن سے، شراب و شیر مہیا نہ تھے کئی دن سے، سو آج صرف تیرے باغپن کی، واہ واہ بہت شراب و شیر مہیا نہ تھے کئی دن سے، واہ سو آج صرف تیرے باغپن کی باتیں کی، اور ہوا جو علم وہاں محتسب بھی ہے موجود، ہوا جو علم وہاں محتسب بھی ہے موجود، تو جان بوجھ کے دار و رسن کی باتیں، ہوا جو علم وہاں محتسب بھی ہے موجود، تو جان بوجھ کے دار و رسن کی باتیں کی، اور گلے لگا کے میں رو ہی پڑا اسے جس دم، گلے لگا کے میں رو ہی پڑا اسے جس دم، دیار غیر میں اس نے وطن کی بات، گلے لگا کے میں رو ہی پڑا اسے جس دم، دیار غیر میں دیار غیر میں اس نے وطن کی باتیں کی، اور ڈاکٹر صاحب ذرا سی تبدیلی سے 4 شعر ہیں کہ پتہ چلا یہ ہمیں بات کیسے کرتے ہیں، پتہ چلا یہ ہمیں بات کیسے کرتے ہیں، جب ایک روز کسی کم سخن سے بات کم سخن پتہ چلا یہ ہمیں بات کیسے کرتے ہیں، جب ایک روز کسی کم سخن سے باتیں کی، اور تیری جدائی میں صحرا سے التماس کیا، تیری جدائی میں صحرا سے التماس کیا کہ الگ دار، تیری تلاش میں مشک خطن سے باتیں تیری جدائی میں صحرا سے التماس کیا، تیری تلاش میں مشک خطن سے باتیں کی، جو تم نہیں تھے تو میں کس سے گفتگو کرتا، جو تم نہیں تھے فارس بھائی، جو تم نہیں تھے تو میں کس سے گفتگو کرتا، سو آج میں نے بس اپنے سخن سے تم نہیں تھے تو میں کس سے گفتگو کرتا، سو آج میں نے بس اپنے سخن سے باتیں کی، اور شب وصال کی باتیں نہیں ہیں یاد مجھے، شب وصال کی باتیں نہیں ہیں یاد مجھے، بس اتنا یاد ہے اس کے بدن سے، 4-5 شعر ہیں، رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا، رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا، اپنے تمام درد مجھے کر گیا، اور ڈاکٹر صاحب اوریجنلی لکھا تھا یہ، پھر یہ بعد میں ریڈیو ٹی وی کے لیے تھوڑا سا اس کو امینڈ کیا تھا، اوریجنلی تھا کہ رخصت ہوا
تو بات میری مان کر گیا جو اس کے پاس تھا وہ مجھے تو ریڈیو نہیں زیادہ بلند ہے زیادہ بول ہے تو ڈائریکٹ پھر رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا اپنے تمام درد مجھے دان کر گیا بچھڑا کچھ صدا سے تھی زندہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بھائی توقیر احمد شریفی صاحب کا کہ انہوں نے حلقہ توقیر ادب کے پلیٹ فارم سے ہم سب کے مل بیٹھنے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا وہ آج یہاں تک پہنچا ہے. ان کے گھر پہ جو نشستیں ہوئی ہیں میں گواہ ہوں کہ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کیوں نہیں بلا رہے اور ان میں بڑے بڑے سکہ بہت معیاری بڑے بڑے معتبر لوگ ایسے تھے جن کی یہ حسرت رہی کہ وہاں ان کو بلایا جائے لیکن چونکہ اور کوئی بات نہیں تھی جو اسپیس کی کمی کی وجہ سے روٹیشن کی وجہ سے وہاں لوگوں کو بلایا جاتا تھا. بہرحال اب یہ ایک بہت معتبر فورم بن چکا ہے حلقہ توقیر ادب. اس کے بعد میں آتا ہوں ڈاکٹر عمران غوری المعروف دانش عزیز ان کی طرف کیا محبت سے بھرے ہوئے انسان ہیں. انہوں نے ایک اس روایت کو زندہ کیا دوبارہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ ختم ہو گئی تھی. واہ 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 اور وہ روایت یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعرات کو یا خواتین کو بہن یا بیٹی کا رشتہ دینے کا رواج ہی نہیں. یہ قاسمی صاحب تھے جنہوں نے خدیجہ اور حاجرہ اور پروین کو اور منصورہ کو یہ عزت دی تھی اور یہاں عمران دانش نے اور دانش عزیز نے حسن بانو کو بہت اچھا ابھی جیسے سعدیہ شیراز کی انہوں نے بات کی کہ وہ انہیں باپ کا درجہ دیتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت روایت انہوں نے قائم کی ہے اور اس کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتا ہے. میں ابھی بیان کرتا ہوں اس سے آگے میں اسی طرف آ رہا ہوں آپ کے سلسلے میں دے دوں گا. میں ڈاکٹر صاحبہ میں جہاں بیٹھا ہوں نا ماورا میں وہاں بڑی بڑی چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. اب دیکھیں ایک خوبصورت شاعرہ وہاں آتی ہے نیلی نیلی شاعری کا اپنا مصفدہ لے کے اور آتی یہ بم چلاتی ہے کہ میرے استاد فلاں شاعر ہے. اچھا وہ فلاں کون ہے؟ وہ میجر شہزاد نیّر ہے. اب ہماری برداشت دیکھیں کہ کیا ہم برداشت کرتے ہیں اور کتاب چھاپتے بھی ہیں اور استاد صاحب کے ساتھ ہمیں مشاعروں میں سفر بھی کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں اور پھر جب اس شاعرہ کی کتاب چھپ رہی ہے تو اس کے پیچھے 101 لوگوں کے مشورے آ رہے ہیں حتیٰ کہ سرورق کے بارے میں 100 مشورے آ رہے ہیں کہ اب یہ رنگ کرنا. دیکھیں لوگوں کے پاس وقت کتنا ہے. بہرحال اتنی خوبصورت شاعرہ کو ایک تو توقیر ادب نے ڈسکور کیا کہ اس نے پہلی بار وہاں غزل اپنی پڑھی آپ کس بات اور بڑے گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے اور ہم نے زبردست کرنے پڑھنا تم نے ضرور ہے. اور پھر ہمیں ماورا سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اتنا اچھا شاعری کا مجموعہ ہم نے شائع کیا. مبارکباد دیتا ہوں میں نیلم ملک صاحب کو واقعی بہت اچھی سلجھی ہوئی خوبصورت شاعرہ ہیں اور بہت اچھا کلام ہے ان کا ماشاءاللہ. آج جو آپ نے متعارف کرایا آصف کو تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ میں سن 2000 میں میری ملاقات منظر بھوپالی سے ہوئی قطر میں اور دوستی بھی اس سے ہو گئی. تو آج مجھے منظر یاد آ گیا جو خوبصورت لہجہ اس کا ہے جو اتنے اچھے انداز سے اس نے پڑھا اور جو اس کی شاعری ہے واقعی اس کو تو ہم اپنا نمائندہ بنا کے انڈیا بھیجیں گے. ہمارے پاس بھی بننا ہے. اس کے بعد کلزم بھائی جو آئے ہیں عدنان صاحب عدنان کلزم عدنان نام سے تو مجھے ویسے محبت ہے آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا ہے عدنان خالد. تو اتنا اچھا انہوں نے پڑھا پنجابی کا جو کلام تھا سونا کلام
साथ ही बेगम साहबा का फोन आ गया रिची